ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ صورتحال جو ہم دیکھ رہے ہیں انتہائی خطرناک صورت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ پاکستان کے پاس ابھی ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بھی اجلاس میں خطاب کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں مزید جو پیٹرول کی پرائسز ہیں اس میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو آبویسلی پہلے ہی پیٹرول کی پرائسز بہت ہائی ہیں، کتنی زیادہ مہنگائی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ بھی سامنے آئی ہے، اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ مزید جو بے روزگاری ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ ہمارے انرجی کے جتنے بھی کرائسز ہیں وہ مزید ہم دیکھ رہے ہیں کہ انتہا تک پہنچ چکے ہیں۔ کتنا نقصان ہونے والا آنے والے دنوں میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقصان کی تو میرے پاس اس وقت کوئی ایسے اعداد و شمار ہے نہیں جو میں آپ کو بتاؤں حقیقت میں، کیونکہ ایک ہوتا ہے نا جی، جس طرح سے ہم ایک ریٹرن آن انویسٹمنٹ، یعنی ہمارے ہاں اکنامکس کی جتنی تھیوریز تھیں، پولیٹیکل اکانومی کی جتنی تھیوریز تھیں، انٹرنیشنل ریلیشن جتنے اصول تھے، وہ سارے کے سارے نا ہمارے کیس میں، خاص طور پہ ہم پاکستان کے کیس میں آ کر وہ سارے کے سارے فیل ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو کہ اگر ہم یہ دیکھیں نا جی، ڈیمانڈ سپلائی گیپ کو اگر ہم دیکھیں، چلے ہم ایک لمحے کے لیے یہ فرض کر لیتے ہیں، ابھی میں فرض کروں گا کیونکہ میں ابھی اس پہ کنونس نہیں ہوں نا۔ آپ کو میں ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں، اور یہ آپ کے پروگرام میں بتا رہا ہوں، آپ چاہیں تو اس کو کسی بھی ٹیبل کے اوپر رکھ کے بات کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کے پاس ایکسیس ہوتی ہے ان کی حکومتی اہلکاروں کی۔ ہمارے پاس اس وقت، یہ شاید آپ کے لیے ایک بڑی اہم خبر ہو، کہ 4500 میگا واٹ کی اس وقت ہمارے پاس انسٹال کیپیسٹی ہے، ہم اس کو لوگوں کو ریلیف دے سکتے ہیں۔ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہمارا سسٹم 1800 میگا واٹ سے اوپر اٹھا نہیں رہا۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ اور پھر دو فیکٹر اس کے اندر، میں اس لیے کہتا ہوں، میں ہمیشہ دیکھیے جب بھی میری آپ سے بات ہوتی ہے میں کہتا ہوں کہ وہ دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف، تو اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے ہی نہیں جس مسئلے کا، ہم مریض کو کیا کر رہے ہیں کہ اوپر سے آکسیجن لگا کر اور اس کو ایک نا مطلب پین کلر دے کر یا اس کو ایک سلیپنگ پل دے کر اس کو سلا دیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ مرض ختم ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے۔ دیکھیے آپ اس سے مثال اندازہ کر لیجئے کہ بنگلہ دیش سے 40 سال پہلے ہم نیوکلیر پلانٹ لے کر آئے ہیں۔ میں آج جب بنگلہ دیش کی خبر پڑھ رہا تھا تو مجھے اتنی حیرت ہو رہی تھی کہ 40 سال خیال ہے۔ اب آپ ہمارا جو، میں بالکل شارٹ کر کے اب آپ کو یہ بتا دوں کہ جن ایشوز کو ایڈریس کر کے ہم لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، اور لوگوں کو، تو میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ ایک ہی اعلان کر دیجئے کہ ہمارے ملک میں کوئی غریب رہ گئی نہیں۔ اگر تو مسئلہ یہ ہے تو پھر صرف آپ مجھے دو چیزوں میں ریلیف دلوا دیں۔ آپ دیکھیے ہمارا جو اس وقت جو ایکسپینس ہے، ہمارا تقریباً 18% کا لاس چلا گیا ہے، جو کہ اسٹریٹجیکلی 10% سے زیادہ الاؤ نہیں ہوتا۔ 18% پہ ہمارا لاس چلا گیا ہے۔ ہماری بجلی چوری جو ہے وہ مطلب اس وقت 300 ارب کے قریب وہ پہنچ گئے، تو یہ 600-650 ارب روپے کا تو صرف ہم وہ بھگت رہے ہیں، ہم جو کامن مین ہیں وہ ہم بھگت رہے ہیں، جو ان کی اپنی نالائکی ہے، جس کے اوپر ہمارے پاس کوئی وزڈم نہیں ہے، کوئی ویژن نہیں ہے۔ میری صرف ایک درخواست ہے آپ کے پروگرام سے، وہ یہ ہے کہ جہاں ہماری مطلب جو سیاسی اشرافیہ، آپ سر جوڑ کے بیٹھ جائیں اور اس مسئلے کا حل نکالیں۔ آپ کے پاس کوئی قحط الرجال نہیں ہے، ایکسپرٹس موجود ہیں۔ ایک سوال لے لیں، جب ملک میں 6000 میگا واٹ پن بجلی پیدا ہو رہی ہے تو 5000 میگا واٹ کے پاور پلانٹس کا ایندھن نہ ہونا، یہ کیا انتظامی غفلت ہے یا مالی بحران ہے ہمارے پاس؟ خدا یہ ساری کی ساری انتظامی غفلت ہے۔ ہم نے کیوں نہیں لانگ ٹرم ایگریمنٹس کیے تھے؟ اگر ہم نے پالیسی شفٹ کر ہی دی تھی اس ایل این جی کے اوپر، اور ہم نے اس وقت سولر کو اگنور کر دیا تھا، ہم نے اس وقت نیوکلیر کو اگنور کر دیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے نیوکلیر دنیا کی سیفسٹ، اس میں یعنی اب جو خاص طور پہ یہ جو جنریشن 3 رشیا نے اس کو دیا ہے بنگلہ دیش کو، یہ موسٹ سیفسٹ آتا ہے۔ اب وہ فوکوشیما یا وہ تھا نا وہ والے کانسیپٹ ختم ہو گئے۔ سر اس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے، ابھی پاکستان کے معاملات پہ بات کریں گے۔ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیے نیوکلیر ہے نا، ہمارے پاس تو 40 سال پہلے یہ کیپیسٹی تھی۔ ہم کیوں سست روی کا رفتار کا شکار ہوئے؟ ہم نے کیوں نہیں اپنے اس پروجیکٹ کے اوپر کام کیا؟ اگر وہ 3500 میگا واٹ اس وقت ہمیں دے رہا تھا، ہم اس کو 7000 میگا واٹ تک لے کے چلے جاتے۔ ہمارا ڈفرنس دیکھیے، ہمارا کوئی بہت بڑا ڈفرنس نہیں ہے۔ یہ بات بڑی ٹیکنیکل اور بڑی سمجھنے والی ہے۔ ہمارا 6000 سے 7000 میگا واٹ کا پیک
पीक टाइम में जाके डिफरेंस आता है, जो कि सिर्फ 2 बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ रिजॉल्व हो सकता है। आप अभी भी देखिए ना, अभी भी बाशामेर द्यामेर जो भाषा का जो है और द्यामेर और मोहम्मद वाले जो डैम है आपके, इनके ऊपर क्या अपडेट्स है हमारे पास, आवाम को क्या बताया गया है? आपके पास तकरीरों में आपको ये खबर तो सुना दी जाती है कि जनाब वाला आपके साथ बहुत बुरा होने वाला है, ज़हनी तौर पर तैयार हो जाओ। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमने किस हद तक उस डोर को समेटने की कोशिश की है? हम करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए सिर्फ और सिर्फ अवाम हमारे लिए रह गए हैं, या अब हमारा ट्रिलियन के अंदर जो हमारा जो इस वक्त सर्कुलर डेट है उसके लिए सिर्फ हम अवाम रह गए? ये गलत है, ये तरीका गलत है, इसको संभालें। आप लॉसेस पे काम करें, आप लॉन्ग टर्म के ऊपर जाएं प्लीज। ये स्लीपिंग पिल्स दे दे के और नशे के इंजेक्शन लगा लगा के इस कौम को मजीद मदोश ना करें। ये बेसिकली ये जो आपके पास महंगाई की खबरें हैं, ये डॉक्टर साहब, अगर ये जंग खुदा न ख्वास्ता मज़ीद तूल पकड़ती है तो मज़ीद पाकिस्तान में होने वाले हालात जो हैं वो किस तरह के होंगे? बेहतरी आएगी या मज़ीद जो लोग हैं वो भूखे प्यासे बिलखते हुए नज़र आएंगे? क्योंकि पहले ही पेट्रोल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो चुके हुए हैं और उससे ज़ाहिर है अशय खुरनोश की कीमतें ही बढ़ रही हैं। देखिए, मैं ना ये हमारे बचपन में ना एक वो हुआ करता था कि हमारी दादी जो है ना वो टार्जन, हमने तो उस वक्त तो देखा नहीं था ना, और ये मीडिया वीडिया तो था नहीं, ज़ाहिर है अखबार में टार्जन की कहानी आती थी। बहुत बड़े होकर मुझे पता चला था कि टार्जन को ये करेक्टर है। हमें ना वो टार्जन या बहू कह के डराया जाता था ना कि बहू आ जाएगा। हमारे पर IMF भी बहू बना हुआ है, अब ये जंग भी बहू बन गई है।